جیسا کہ ماہ اکتوبر ہے اور 4 اکتوبر 1920 کو سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوا تھا، آپ کی پیدائش ہوئی تھی. تو اور تحصیل گجر خان کے گاؤں لدن میں، اور آپ جامع ہم جہت شخصیت کے مالک تھے، عالم با عمل، عالم با کمال، صوفی با صفا، مقرر شیریں بیاں، اعلیٰ پائے کے مصنف اور وہ ادیب، مدبر و مظہر، یعنی عظیم شاعر، یعنی گنچائے شوق لگا ہے کھلنے، آپ ہی کا کلام ہے. پھر تجھے یاد کیا ہے دل نے، جو غزل تھی اقوام متحدہ تک میں پڑھی گئی. ہاں، آپ ایک وقت میں کسی طرح کی بھی زبان سے دنیا سے بندے آئے، ہم نے دیکھا گفتگو آپ نے اسی زبان میں سے گفتگو، اور جو ایک دفعہ آ جاتا تھا اس کا دل نہیں کرتا تھا آپ کی محفل سے جانے کو. عامل با عمل، یعنی عالم دین بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. ہاں، 4 سال کی عمر میں ناظرہ پڑھا اور 9 سال کی عمر میں حفظ بھی کر لیا، اور اس وقت 14 سال والا جو درس نظامی تھا وہ 7 سال میں. آپ کا خاندان تمام کا تمام بزرگان دین تھے، اوپر تک سلسلہ. حضرت داتا علی اجویری جیسے بزرگان دین ہیں، یہ بھی حضرت حسن علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. اسی طرح ہمارے پیر و مرشد سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر سے ہوتا ہوا حضرت امام حسن علیہ السلام تک جا ملتا ہے. تو ان کا ذکر چونکہ میں نے کہا تھا یہ چل رہا ہے، مہینہ ہے اکتوبر کا، تو میں ہر جمعے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو آج بھی انہی کے سلسلے میں کہ ولی اللہ کیسے ہوتے ہیں، ولی اللہ اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے، ہر امت میں ہوئے. یعنی آپ دیکھ لیں اصحاب کہف جو تھے اس میں تھے، ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا اصحاب کہف کا. تو اسی طرح یہ جو تخت بلقیس والا واقعہ ہوا، یہ بھی آصف برقیہ تھا، اس کا بھی ہم نے بتایا، یہ بھی ایک عام انسان تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا. اسی طرح اسی واقعے میں سورہ نمل میں جو ہے یہ پارہ 19واں اور آیت نمبر 18 ہے، چیونٹیوں کا واقعہ ہے کہ 3 میل کا فاصلہ، اور ایک چیونٹیوں کی ملکہ جو ہے جسے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مادہ تھی، نر نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہاتھ لات سے لنگڑی بھی تھی، یہ حضرت امام ابو حنیفہ بتاتے ہیں، یہ ملکہ تھی. وہ اپنی چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ چیونٹیوں، قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیت ہے پوری قرآن مجید کی، کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں واپس لوٹ جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور تمہیں پیروں میں رون ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. تو اس طرح سے ایک چیونٹی کا اتنا علم ہے کہ وہ وہاں پہ، اور ادھر دیکھیں کہ اس ہوا کے اوپر اتنا کنٹرول تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اللہ نے دیا تھا کہ وہ ہوا وہاں اس کی بات پہنچا رہی ہے، اور وہ مسکرائے، فتبسما لفظ ہے قرآن مجید میں، فتبسما، تو تبسم فرمایا آپ نے کہ اللہ تو، اور شکر ادا کیا اس اللہ کا کہ تو نے مجھے اور میرے باپ کو اتنا نوازا، اتنی نعمتوں سے، کہ اتنا دور دور تک 3 میل تک میری دھاک بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایسا واقعہ چیونٹیوں کا ہو سکتا ہے، تو جو خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں اور سردار ہیں نبیوں کے، شفیع المذنبین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو ان کی امت میں نہیں ہو سکتا ہے. ایک چیونٹیوں کی اتنی پاور ہے، اور تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان کو بھی نہیں ہو سکتی اتنی پاور؟ تو یہی بتا رہا اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے قرآن مجید کی سورہ فرقان میں ہے، ومن تابا، وامن اور من میں نے جو، تابا جو توبہ کرے، وعملا اور وہ عمل کرے، کون سا؟ صالحاً، نیک عمل کرے. یعنی یہ نشانی بتا رہا ہے ولی اللہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، یہ اس کی نشانیاں ہوں گی. جو توبہ کرتا ہو، توبہ کرے پہلے مسلمان آدمی، یہ نشان. وعمل صالحاً اور صالح عمل کرے، کہتے ہیں یا الذین آمنو، اے لوگو ایمان لاؤ، اور وہ آگے کہتے ہیں وعمل الصالحات، اور صالح عمل کرو. تو یہ ہے وہ وعمل صالحاً، اور صالح عمل کرو، فإنہ، تو پھر بے شک وہ، یتوب الی اللہ، تو رجوع کو لایا اللہ کی طرف، متابن، جیسا رجوع کرنے کا حق تھا،
یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو یعنی اس نے قبول کر لیا پھر اسے، یعنی جو حق ہے اس نے ادا کر دیا توبہ کا نا، سمجھ گئے. والذین، اور وہ لوگ جو لا یشہدون الزورا، زورا کہتے ہیں گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لا میں نے نہیں، اور والذین، اور وہ لوگ جو لا میں نے نہیں، یشہدون گواہی نہیں دیتے، زورا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا وا میں نے، اور اذا میں نے جب، مرو کہتے ہیں وہ گزریں، باللغو یعنی بری چیزوں کے اوپر سے، مرو کراما تو گزر جاتے ہیں باعزت طریقے سے. ہاں، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب آیات کا ذکر ہو اللہ کی تو اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، بلکہ دلیل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جس کا نا یو کے نون کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس پہ پھر پکے ہو جاتے ہیں پھر، اور کوئی یاد ہی نہ رہا جب انہیں دیکھ لیا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر لیا. تو کہا یہ ہے راستہ اللہ کے ولیوں کا، کہ والذین لا یشہدون زورا، کہ جو وہ بری چیز پہ سے گزرتے ہیں، جیسے موبائل ہے اس میں سے گندی چیزیں ہیں نا، تو جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو اسے انگلی مار کے آگے کر دیں گے. ہاں، بڑے صفائی سے اپنی عزت سے مال کر گزر جاتے ہیں. مثلا نامحرم عورت سامنے آ رہی ہے تو اپنے پلو دامن بچا کے سائڈ سے گزر گئے. اپنی نگاہیں، اے ایمان والو، قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو، مردوں کو بھی عورتوں کو، دونوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچے کر لو جب تمہارا سامنا نامحرم عورت سے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے، جب بھی برائی وہ دیکھیں، قرآن پاک کہہ رہا ہے یہ ان کی نشانی ہے. یعنی پہلی بات اللہ نے کہا ومن تابا، پہلی بات توبہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ان کو ولی اللہ بناتا ہے. دوسری بات وعمل صالحا، وہ صالح عمل کرتے ہیں، برا کام سرزد کرتے ہی نہیں، ہاں برے کام سمجھتے ہیں. اور جب ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ توبہ کرتے ہیں اللہ سے، تو پھر والذین لا یشہدون زورا، تو وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے کبھی بھی، یہ بھی ان کی نشانی ہے. اور وَإِذَا مروا، اور پھر وہ نا یعنی کہ وہ گزریں، مرو باللغو، کسی بھی غلط کام کی طرف سے، ہاں تو فخر سے گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں. ہاں جیسے ایمانیات کا حصہ ہے نا، وہ اپنا دامن بچا کے وہاں سے نکل جانا. مثلا آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل میں ہر طرح کی چیزیں ہیں موجود ہیں، یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند بھی چیز ہے، ترقی جو ہے. اور یہ جیسے چھری ہے، چھری پھل اور سیب بھی کاٹ سکتی ہے، سبزی بھی کاٹ سکتی ہے، اور یہ گردن بھی کاٹ سکتی ہے. استعمال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ایمانیات کا قرآن مجید میں سارا ذکر دے دیا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اب سب کچھ جب معلوم ہو گیا تو آپ پہ حجت لازم ہو گئی. اب آپ نا احتیاط سے چھری چلائیں گے، اور اب احتیاط سے آپ نا اپنی نگاہیں چلائیں گے. ہاں، ہاتھ باؤں یہ سب سے بڑے دشمن انسان کے، جس دن یہ گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہاں اس نے میرے آپ کی کچھ بھی شے نہیں، آپ یہ زبان بند ہو جائے گی، اور یہ چیزیں ہاتھ پیر منہ ہر حصہ جسم کا گواہی دے گا اللہ کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ کیا، مجھ سے یہ کام لیا، مجھ سے یہ کام لیا. انسان کے سب سے بڑے دشمنی ہے. تو یہ اس طرح اوپر سے گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ، کرامن عزت کے ساتھ. تو یہی میرے بابا سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی ساری عمر تعلیم یہی دیتے چلے گئے. اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے آ کے بیٹھا، اس نے کہا جی میں نے نا بیعت ہونا ہے آپ کا. تو وہ کیونکہ روشن ضمیر تھے، وہ کشف رکھتے تھے، بابا جی اپنے زمانے کے غوث تھے، انہوں نے اسی وقت اسے کہا بیٹے نہیں پھر آئیے گا. تو پھر چلے گئے. وہ نے جی کہا جی میرا دوست ہے، اس نے کہا جو اس کو لے کے آیا تھا ساتھی، اس نے کہا جی میرا دوست ہے، آپ نا اسے بیعت کرنے کو، اسے آپ بہت پسند آئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں پھر صحیح. انہوں نے کہا حضور یہ سعودی عرب سے آیا ہے، پھر چلا جائے گا، چھٹی پہ آیا. پھر صحیح. جب دوسرے سال آیا پھر وہ پیش ہوا، تو اس نے کہا حضور میں آج پھر چھٹیوں پہ آیا ہوں پیش مجھے. آپ نے پھر اس کو نا کہا پھر صحیح. تیسرے سال جب وہ آیا نا تو پھر تو دوست جو تھا جو لے کے آ رہا تھا، بابا جی کا بیعت تھا وہ مرشد گرامی کا، انہوں نے کہا حضور میں دوست کو لے کے آ رہا ہوں بڑی امید پہ، آپ اسے بیعت ہی نہیں کر رہے. میں پھر آپ نے کتاب کھولی، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے 2 کشتیوں میں پیر نہیں چلتے، کہ دوسرا کام بھی کرے اور ہمارے پاس بھی آئے. نے کہا پھر آپ کھولیں گے یا میں بتاؤں؟ تو پھر وہ رونے لگ پڑا بندہ. نے کہا پہلے تو وہ کہتا رہا یہ، آپ نے کہا وہ جو اینک آپ کے پاس ہے
جس سے آپ اوپر کی بالکونی میں عورت کو دیکھتے ہیں سامنے والی کو، اس سے ننگا نظر آتی ہے اس اینک سے، تو وہ چھوڑیں، جو چھوڑ دیں تو آ جائیں، بیعت ہو جائیں، میں حاضر ہوں۔ ایک وقت میں دو جگہ نہیں، دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھا جا سکتا، اتنا کشف تھا سرکار کو، ہمارے پیر مرشد کو، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی یہ ایسے ہی اسی طرح سے بہت سارے اور واقعات ہیں، قدم قدم پہ واقعات۔ کون سا بندہ ہے ان کی بارگاہ میں آنے والا جس کو کوئی نہ کوئی واقعات اس کے ساتھ نہ ایسا گزرا ہو کہ اسے پتہ لگا کہ واقعی اللہ والے ہیں، واقعی یعنی کہ ہر شے دیکھ لیتے ہیں، ہر آنے والی بات۔ کوئی سفر پہ جا رہا ہو آپ فوراً بتاتے تھے کہ آپ وہاں کو، ایک دوست جا رہے ہیں، انہیں جب وہ عمرے پہ سے واپس آئے، بابا جی نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے بیٹے کہ آپ، وہ کبیر صاحب تھے، دروگا والے سے آتے تھے ماچس فیکٹری کے پاس، آپ نے بڑے افسوس کی بات ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے رہے اور آپ نے جا کے آواز نہیں ان کے سن کے آپ گئے نہیں حاضری دینے، وہاں آپ مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آواز دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے سرکار میں نماز میں نے نیت باندھی ہوئی تھی نماز کی، کبیر صاحب نے کہا۔ بابا سرکار خفا، بابا نے کہا نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو نماز نہیں ٹوٹتی، جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے آگے شروع کر دو، تو آپ کو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ دیکھیں وہ واقعہ تو ان کے ساتھ وہاں پیش آیا مسجد نبی میں، مگر سرکار کو پہلے سے اطلاع ہے یہاں پہ۔ ایسے بہت سارے بے شمار واقع، ٹائم اتنا نہیں ہے، نہ یہاں جگہ ہے، نہ ٹائم، نہ وقت ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے میں یہی بس عرض کروں گا کہ جو ہزاروں لوگوں کو کلمہ حق پڑھایا آپ نے، دین کے لیے رات دن اپنے آپ کو وقف کیا تھا، اور قرآن مجید ریڈیو ٹیلی ویژن جہاں جہاں بھی آپ نے اس کی اجرت نہیں لی، آپ نے عہد کیا تھا اپنی اللہ کے ذات سے کہ میں کبھی بھی اس کو فروخت نہیں کروں گا دین کو نا۔ ہاں، پاکستان اور اسلام کی بڑی خدمت کی، لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ بیعت پہ ایمان لائے، ہاں جی، اور پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ تک آپ کے پاس آ کے درس لیتے تھے کہ پی ایچ ڈی کے اندر جب پیپر ہوں گے تو اس میں ہم نے کیا کیا ڈسکس کرتے تھے سرکار، اس میں تو 17 زبانوں پہ تو ہم نے دیکھا بات کرتے ہوئے، 17 زبانیں، 70 لینگویج، ہاں، جو بھی آیا اس کے ساتھ اسی زبان میں بات کی، اور اپنے پیچھے نہیں لگایا کسی کو کبھی بھی، اللہ کی یاد کرا دیتے تھے۔ اللہ کی اگر پہچان کرائی تو سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کرائی۔ اللہ رسول کے ساتھ ملا دیتے تھے ہر بندے کو، اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے، نہ کسی سے طمع رکھتے تھے ہم، بلکہ ہم لوگ جو تھے ان کے لالچی تھے، ہم پیچھے تھے، ہم کچھ مل جائے، کچھ یہ کام کرا لیں دنیا۔ آپ ارشاد فرماتے تھے بیٹے فقیر کے پاس 2 بندے کچھ نہیں لے سکتے، لے جائیں تو بڑی بات ہے، ایک دنیا دار اور ایک فقیر کا رشتہ دار۔ تو یہ آپ کا ارشاد مبارک تھا۔ تو اسی طرح سے آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے عشق کے ڈوبے ہوئے اشعار پیش کیے۔ آپ کے فرمان، آپ ارشاد فرماتے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ نے ارشاد فرمایا آپ کے فرما پر لبیک، آپ کا حکم آیا سعد بیک، حاضر ہیں اے رحمت کل سیدی صلی اللہ علیہ صلی اللہ میرے حضور، آپ دیکھے جان پڑی، آپ کی باتیں میٹھی سی، آپ کا ذکر پاک ایمان، آپ کی یادیں نوری سی، صلی اللہ میرے حضور۔ آپ ہی کا یہ کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ مدثر، وہ مزمل، روح امانت کی منزل، وہ یاسین حرف شیریں، وہ طٰہٰ کونین کا دل، صلی اللہ میرے حضور۔ تو یہ میرے سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی چند یادیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا کہ جمعے کے جمعے میں پیش کرتا رہوں گا اللہ کی توفیق سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔